الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 ہے، جس سے ہم آج کے اپنے مطالعہ قرآن حکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام کے بارے میں جیسا کہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے اصل مخاطب قریش مکہ ہیں۔ اس حصے میں ان کو توحید کی بھرپور دعوت دی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو اپنے مذہب میں شرک کو اختیار کر لیا تھا اس کی بھرپور ابطال اللہ تبارک تعالیٰ اس حصے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر انہیں کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، اور آغاز میں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ انہیں بیان کر رہے ہیں، اس لیے بھی کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بھی سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کیا دین ہے، انہوں نے کیا چیز اختیار کیا تھا، اور ہم تم کو ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو واضح کریں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور انہیں یہ واقعہ بھی سنائیے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن حکیم میں وارد ہوا ہے۔ یہ ایک بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ صنم کو، بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں؟ ان کو آپ نے بطور معبود اختیار کر لیا ہے، جو کہ آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر کے یہ محض بت ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور اس طرح تو میں آپ کو بھی اور آپ کے قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس کے یقین میں اضافہ ہو، تاکہ وہ اس یقین اور ایمان کی دولت کو لے کر لوگوں پر وہ اتمام حجت کر سکے۔ یہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خاص معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کے عجائبات انہیں دکھائے تاکہ ان کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان پر رات کا جب اندھیرا چھا گیا، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی اپنی قوم کو باور کرانے کے لیے اور ان کو ایک مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کے لوگ نہ صرف یہ کہ بت پرستی کا شکار تھے بلکہ اجرام فلکیات کو بھی یہ پوچھتے تھے، ان کو بھی خدا مانتے تھے، یعنی ستاروں کو، چاند کو، اور سورج تو ان کا سب سے بڑا خدا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک خاص قسم کی دعوت رکھی، ایک خاص انداز سے توحید کو بیان کیا کہ ایک بار جب رات کا اندھیرا ان پر چھا گیا اور ایک ستارہ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ان کے سامنے خود اپنے آپ سے کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ غائب ہو گیا، یعنی ستارہ جو ہے وہ ڈوب گیا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر آسمان سے غائب ہو جاتا ہے۔ قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دوست نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں کو، وہ جو کہ غائب ہو جاتے ہیں، جو کہ اپنا وجود مستقل برقرار نہیں رکھتے، کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، میں کیسے اس کو اپنا رب مان لوں؟ تو لہذا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، یعنی اس کے بعد پھر چاند نمودار ہوا، اور انہوں نے چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا تو اپنے قوم کے سامنے اس بات کو بیان کیا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرا رب، یعنی ستارہ تو بہت معمولی چھوٹا سا تھا، یہ ذرا اس سے بڑا ہے اور پورے آسمان پر یہ چھایا ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہی میرا رب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، یعنی ایک وقت آیا کہ چاند بھی غائب ہو گیا آسمان سے، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ربی نے مجھے ہدایت نہیں دی، مجھے سیدھے راستے پر نہیں چلایا، تو پھر تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی میں نے ستارے کو کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، اور جیسا کہ ان کی قوم کے لوگ اس کو اپنا رب مانتے تھے تو وہ بھی ڈوب گیا وہ ستارہ، پھر اس کے بعد مجھے چاند نظر آیا، یہ کچھ بڑا بھی ہے اور رات کے وقت آسمان میں چھایا بھی ہوا ہے،
لیکن وہ بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا اور وہ بھی ڈوب گیا. تو پھر بھلا میں کس کو اپنا رب مانوں؟ اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر تو میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. پھر رات بیت گئی اور صبح ہو گئی اور صبح میں سورج نمودار ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سورج کو کہ وہ جگمگا رہا ہے، وہ چمکتا ہوا نمودار ہو رہا ہے، قال هذا ربي هذا اکبر. انہوں نے کہا ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا بھی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی میرے. اس سے پہلے جو میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنے رب کی حیثیت سے پکار رہا تھا، لیکن اب سورج ایک بڑا نظر آ گیا اجرام فلکی میں سے. یقیناً یہی میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سورج بھی ڈوب گیا. جب شام ہوئی تو سورج بھی فلک پر نمودار نہیں رہ سکا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. یعنی یہ جو تم اجرام فلکی کو پوج رہے ہو اور اس کو تم اپنا رب بنا رہے ہو، اپنا رب مانتے ہو، تو میں کیسے اس کو اپنا رب بنا لوں جو کہ ڈوب جاتا ہے، جو کہ آسمان پر بھی مستقل برقرار نہیں رہتا. تو یہ سورج جو کہ سب سے بڑا تھا، اس کو بھی جب میں نے دیکھا کہ یہ بھی ڈوب گیا، تو میں تو پھر اب تمہارے اس تمام مشرکانہ عقائد سے اب بری ہوتا ہوں. میں یہ اجرام فلکی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہرگز رب نہیں ہو سکتے. اور پھر انہوں نے وہ نعرہ توحید بلند کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بے شک میں نے اپنا رخ تو کر لیا ہے اس ہستی کی جانب جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے. میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں، یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تم نے ان اجرام فلکی کو اپنا رب بنا کر در حقیقت شرک میں مبتلا ہو گئے ہو. میں ہرگز ایسا شرک والا مبتلا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت اس طریقے سے ان کو ایک ڈیمونسٹریشن کرایا اور ان کے سامنے اس طریقے سے اتمام حجت کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اپنی فکر کا ارتقا نہیں تھا. یعنی بعض لوگ جیسا کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فکری ارتقا ہے کہ پہلے وہ ستارے کو رب سمجھتے تھے اور پھر چاند کو رب سمجھا انہوں نے اور پھر وہ سورج کو رب سمجھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل شروع ہی سے ہی توحید پر قائم تھے. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ تم جن کو رب مانتے ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو کہ اس فلک پر ہمیشہ نمودار ہی نہیں رہتا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جب سورج بھی جو کہ سب سے بڑا اجرام فلکی میں سے سیارہ ہے اور وہ بھی جب ڈوب گیا تو انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کے جانب جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، جب انہوں نے اس توحید کا اقرار کیا تو اب اس کی قوم جو ہے وہ ان سے جھگڑنے لگی، اس سے محاجہ کرنے لگی. قال اتحاجونی فی اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں تمہارے ان شریکوں سے ہرگز نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا ربی مجھے کچھ کرنا چاہے، مجھے کچھ پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف میرا ربی اگر مجھے کچھ پہنچانا چاہے تو وہ رب کی طرف سے ہوگا. تم جو ان معبودان باطل کا ہمیں ڈراوا دیتے ہو کہ اگر میں ان کو برا بھلا کہوں تو ان کی کچھ چوک مجھے لگ جائے گی اور یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، تو میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا. مجھے کوئی بھی ضرر اور نقصان اگر پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور ضرر بھی پہنچاتا ہے. اس لیے کہ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ بھی نہیں ہے کہ اس کی لا علمی میں کوئی مجھے نقصان پہنچا سکے گا. افلا تتذکرون، تو پھر تم کیا سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اور وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں اس سے کہ جس کو کہ تم شریک کر رہے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنے ان معبودان باطل سے. ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، تم اللہ تعالیٰ کا جو شریک ٹھہرا رہے ہو اس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں اتاری، بے سند اور بے دلیل تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ میرے یہ مددگار ہیں اور یہ میرے شریکیں ہیں لہذا ان کو بھی کچھ الوہیت میں حصہ ہے لہذا تم ان کو بھی کی بھی عبادت کرو. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. فأی الفریقین احق بالامن، تو ذرا بتاؤ کہ اب بھلا دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو کہ امن کا، اطمینان کا، دل جمعی کا زیادہ حقدار ہے؟ یعنی جو ایک خدا کو پوجتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے،
کیا وہ زیادہ مطمئن رہ سکتا ہے یا وہ جو کہ کئی معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، بندگی اختیار کرتے ہیں؟ تو ذرا غور کرو، سوچو کہ ان دونوں میں سے، ہم دونوں میں سے، یعنی وہ جو کہ توحید کو ماننے والے ہیں اور وہ جو کہ شرک کو جنہوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے، ان میں امن کا، اطمینان کا کون زیادہ مستحق ہو سکتا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بے شک جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملا دیا، یعنی ظلم سے یہاں پر حقیقت کیا مراد ہے؟ شرک، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو در حقیقت ایمان لے کر آتے ہیں اور ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کرتے، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امن کے حقدار ہیں، اطمینان کے حقدار ہیں، انہی کے لیے ہے اطمینان اور امن۔ یعنی تم اگر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو گے تو دل کا اطمینان جو تمہیں حاصل ہوگا وہ بہت سارے خداؤں کی بندگی اختیار کرنے پر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مہتدون، اور وہی لوگ ہوں گے جو کہ ہدایت یافتہ ہوں گے، جو کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی علیہ السلام علیٰ قومہ، کہ وہ اپنی قوم پر اس کو قائم کرے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فکری ارتقاء نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے آہستہ آہستہ توحید کو اختیار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ یہ میں نے ہی ان کو اس بات کو بتایا کہ وہ اس طریقے سے اپنی قوم کے درمیان حجت کو پیش کریں، اپنے قوم کے درمیان توحید کو اس طریقے سے وہ بیان کریں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے اور علم کے مطابق کرتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح کو بھیجا، اس کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی ذریت میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے داؤد علیہ السلام و سلیمان و ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کو ہم نے بھیجا اور ان کو ہم نے ہدایت کے لیے چن لیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ احسان کے مرتبے پر فائز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے پیغام کے لیے چن لیا، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اور اسی طرح وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، پھر اس کے بعد انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں بہت کم آتا ہے، یہ بال بک کے علاقے کے اندر مبعوث ہوئے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی انبیاء میں سے تھے۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے، نیک لوگ تھے یہ۔ وہ اسماعیل و یسع و یونس و لوطا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، والیسع اور یسع علیہ السلام، یہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے اور شام کے علاقے میں مبعوث ہوئے یسع، و یونس و لوطا، اور یونس اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، ان کو ہم نے اپنی ہدایت کے لیے چن لیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ داداؤں میں اور ان کی اولاد میں اور ان کی بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا اور ہم نے انہیں ہدایت دی۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یعنی اللہ کی ہدایت اگر تمہیں جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، تو یہ ان انبیاء کی زندگی کو دیکھو۔ یہ انبیاء تمہارے لیے در حقیقت نمونہ ہیں، یہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں ان کی در حقیقت تم پیروی کرو، ان سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت در حقیقت ان کو دی گئی ہے اور کسی کو نہیں دی گئی، کسی ہستی کو نہیں دی گئی۔ تمہارے لیے اسوہ حسنہ تو در حقیقت انبیاء علیہم السلام ہی ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خاص انتخاب ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے بالفرض، یعنی یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا نام یہاں پر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے
تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نہ تو اپنے دین میں شرک کو کبھی شامل کیا کہ تم ان کا نام لیوا بھی ہو اور تم نے اپنے دین میں شرک شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اگر اسی طرح سے کبھی کوئی شرک کرتے خدا نہ خواستہ بالفرض، تو تمام کے تمام اعمال ان کے بھی ضبط ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے عطا کی کتاب بھی اور حکم بھی، یعنی اس سے مراد حکم سے یعنی اختیار اور اقتدار جو ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حیثیت سے حاصل رہا، والنبوۃ، اور ان کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ مکے کے لوگ جن کو کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ اگر نہیں مانتے اور انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو پھر کوئی پرواہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یعنی اشارہ ہے اب یثرب کے لوگوں کی طرف کہ جو وہاں سے آ کر اب ہدایت سے بہرایاب ہو گئے ہیں، یعنی وہ خود جب وہاں سے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ہدایت حاصل کر لی ہے اور ہدایت سے وہ بہرایاب ہو چکے ہیں، تو اب ہم نے یہ ہدایت ان کے لیے لکھ دی ہے، یعنی ان کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے انصار مدینہ کی طرف کہ تم نے اگر اس ہدایت کو نہیں حاصل کیا، نہیں اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے علاقے یثرب میں جو کہ بعد میں مدینہ المنورہ بننے والا ہے، اس کے اندر ہم نے کچھ لوگوں کا انتخاب کر لیا جو کہ جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا ہے، اب ان کے ذریعے سے دین بھی غالب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی غلبہ نصیب ہوگا، اور وہ جو ہے اس ہدایت کو قبول کر لیں گے اور تم اسی طریقے سے ملعون ہو جاؤ گے، تم اسی طریقے سے ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے، دھتکارے جاؤ گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت ان انبیاء کرام کا جو نام جس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی 18 انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فَبِهُداهُ مُقْتَدِهْ، تو پھر آپ انہی کی راہ کو اختیار کیجئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سب ان انبیاء کی راہ کو اختیار کیجئے، ان کو اپنا امام بنائیے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو آپ انہی کی راہ کو اختیار کریں، انہی کے راستے پر چلیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں مانگ رہا تم سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی کسی اجر کا میں تم سے طالب نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے، یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے مگر ایک ذکر ہے، ذکرہ ہے، یعنی یہ جو قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسی قرآن حکیمی کے ذریعے سے دیتے تھے، جیسا کہ بار بار اس صورت مبارکہ میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ان کے سامنے ایز اٹ از پیش کر دیجئے، تو یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک ذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ یعنی ان کی اصل برائی کیا ہے، ان کا اصل مرض کیا ہے کہ وہ مختلف معبودان باطل کے فضائل کو تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی تو تعریفیں وہ خوب بیان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صنائی اور اس کی خلاقی سے یہ واقف نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز نہیں پہچان پائے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ یہ علماء یہود کا قول تھا جو بھی آگے کہ آیات سے یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا، یعنی وہ جا کر جب مشرکین مکہ ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، تو وہ ان کو بہکانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نازل وازل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل، آپ ان سے ذرا پوچھئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو بھلا کس نے نازل کیا اس کتاب کو جو کہ موسیٰ لے کر آئے تھے؟ یعنی تم بھی تو مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو جب تم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نازل نہیں کرتا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ نوراً وہدی للناس، وہ کتاب جو کہ نور تھی اور ہدایت تھی تمام جہان والوں کے لیے، بطور ہدایت تم کو دیا گیا تھا، اور تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس سے ورق کر دیا، اس کتاب کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس میں سے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لے لی اور اس طریقے سے تم فرقے میں بٹ گئے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کتاب کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو لیکن اس کے اکثر حصے کو تم چھپا لیتے ہو، اکثر حصے کو اس کو تم بیان نہیں کرتے، کچھ چیزیں جو کہ تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق ہیں اس کو تم بیان کر دیتے ہو، لیکن
یہ کتاب کل کا کل دین ہے، اس کو تم بحیثیت کل بیان نہیں کرتے. جیسے ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن در حقیقت بحیثیت کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے اور دین ہے. جو فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے ان چیزوں کو تو لے لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں اور خوب بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی ہے اور جو ان کے اپنے فرقے کے مطابق ہوتی ہے، اور اکثر چیزیں جو ہے وہ پھر نہ تو اس کو بیان کرتے ہیں نہ اس کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، گویا کہ وہ اس کو چھپا لیتے ہیں. تو یہی معاملہ یہود کا بھی تھا. اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو لیکن اکثر کو تم چھپا لیتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا تھا اسی کتاب کے ذریعے جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز دی، وہ سکھایا. قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے یہ اللہ نے، یعنی وہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ جو سوال کیا گیا تھا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، کہ کس نے نازل کیا اس کتاب کو کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ذرا ان سے پوچھئے. تو یہ بھلا کیا جواب دیں گے؟ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا تھا. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تو پھر اب انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنی کج بحثیوں میں اسی طرح سے مشغول رہیں اور اسی طرح سے وہ کھیلتے رہیں، اپنے کھیل اور کج بحثیوں میں اسی طرح سے وہ لگے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ کتاب ہے جو کہ ہم نے نازل کی. یعنی اس سے پہلے ہم نے ہدایت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات نازل کیا تھا، اور اب یہ کتاب ایک فائنل ایڈیشن کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک فائنل ہدایت کے طور پر اب آ چکی ہے. یہ ہم نے نازل کی. یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکم، یہ بہت بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے وہ جو کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی وہ جو کتاب تورات ہے اسی کا یہ مصداق بن کر آئی ہے، اسی کی یہ تصدیق کر رہی ہے. یعنی وہی دین، وہی شریعت اسی کو بیان کر رہی ہے، کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہی، بلکہ اسی کتاب کا یہ کہا جائے کہ ایک فائنل ایڈیشن ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ اس لیے آئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے جہاں لوگوں کو خوشخبری بھی دو اور انذار کرو، خبردار کرو بستی والوں کو. ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو. یہ جو مکہ جو ہے وہ در حقیقت ام القریٰ کہلاتا تھا کہ وہ ایک مرکزی بستی تھی سرزمین عرب کی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم اب ان کو انذار کرو، خوشخبری بھی دو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہی خبردار کرو. یعنی تمہارے انذار اور تبشیر کا ذریعہ اس صورت مبارکہ میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ قرآن حکیم ہونا چاہیے، وہ یہ کتابی ہونی چاہیے کہ جو تمہاری انذار اور تبشیر کا ذریعہ ہو. تو وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تم انذار کرو ام القریٰ کو، اہل مکہ کو. ومن حولہا، اور وہ جو کہ اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں جن کو کہ انذار کی آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ اسی کے ذریعے سے تم دعوت دو، تبلیغ کرو اور لوگوں کو خبردار کرو. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ ضرور اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے. یعنی وہ جو کہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت عارضی زندگی ہے، یہاں پر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے ہمیں بالآخر چلا جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے مالک کے اور اپنے خالق کے حضور کھڑا ہونا ہے. یہ لوگ ہیں جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس طرح کی کج بحثیاں کبھی نہیں کریں گے، اس طرح کے مین میخ کبھی نہیں نکالیں گے. وہ ہر حال میں ایمان لے کر آ جائیں گے، خواہ وہ قریش کے لوگوں میں سے ہو، خواہ وہ اہل کتاب کے لوگوں میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کو ماننے والے ہیں. وہ سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو بھی مان لیں گے، ایمان لے کر آئیں گے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ان کی کیا نشانی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جس طریقے سے بھی ان کو عبادت یا نماز دی گئی تھی اس پر وہ قائم بھی رہتے ہیں، دائم بھی رہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. یعنی اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت اور شرک کو اختیار کر رکھا ہے تو وہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بطور دین ہمارے لیے بھیجا ہے، یعنی اس شرک کو اور ان بدعات کو. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ پر افترا کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے در حقیقت وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہوگا. او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ ان کی طرف کوئی شے وحی نہیں کی گئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اسی طرح وہ جو کہ یہ کہے کہ میں بھی نازل کرتا ہوں، میں بھی اتارتا ہوں اسی کے مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا.
یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کو تو میں خود بھی بیان کر سکتا ہوں، خود بھی تم کو بتا سکتا ہوں، یہ ان کے کچھ حفوات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ لوگ جو کہ مین میخ نکالتے ہیں، جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اسی طرح سے بکواس کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، اور وہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ دیکھیں گے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے کہ نکالو اپنے آپ کو، یعنی اپنی جانیں نکالو، یعنی اس وقت جب کہ موت کی سختی ہوگی فرشتے ان سے سختی سے جان نکال رہے ہوں گے، گویا کہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا یہ ذلت آمیز عذاب کا، ذلت کا عذاب آج تم کو دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ ناحق بات کہتے تھے، جھوٹ بات کہتے تھے، یعنی وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تم اس کو کہتے تھے کہ اللہ نے یوں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا، تو ادھر حرکت اللہ پر جھوٹ بات باندھنا ہوا، اللہ پر جھوٹ بات کہنا ہوا، تو اس کے سبب آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر اختیار کرتے تھے، یعنی متکبرانہ اعراض کرتے تھے، ان کی آیات سے جو اعراض کرتے تھے تو بڑے تکبر کے ساتھ تم یہ اعراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اب اکیلے اکیلے، فردن فردن، یعنی جب وہ کھڑے ہوں گے حشر میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے، آج تم میرے سامنے میرے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، بالکل کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی وہ جب تم عالم ارواح میں تھے، جب ہم نے تمہاری تمام ارواح کو تخلیق کیا تھا تو پہلی مرتبہ تم کو جس طرح سے میں نے پیدا کیا تھا کہ تم اکیلے اکیلے اسی طریقے سے آج میرے پاس آ چکے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اس خول میں جو کہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا، یعنی وہ دنیا کی نعمتیں اور مال اسباب جن کے اندر تم مگن تھے، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو، یعنی وہ لے کر نہیں آئے جو مال تمہارا اصل مطلوب و مقصود تھا، وہ جو بینک بیلنس تمہیں بہت عزیز تھا، وہ سب کہاں ہے آج؟ اس کو تم اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر آج اکیلے بالکل فردن فردن آ گئے میرے پاس۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی کہاں ہیں، یعنی جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ یہ وہ ہستیاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ ہم پوجتے ہیں، جن کو کہ ہم پکارتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گے، آج کہاں ہے تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ تمہارے شرکاء ہیں، تمہارے ساجی ہیں۔ لقد تقطع بینکم، تو تمام رشتے تمہارے درمیان آج کٹ گئے، یعنی تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھے بچا لیں گے، اب ایسا کوئی رشتہ تمہارے اور ان کے درمیان نہیں ہے، تمام رشتے آج کے دن کٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گیا تم سے وہ جو کچھ بھی تم دعویٰ کرتے تھے، جس کے بارے میں تمہارا بڑا زوم تھا، یعنی تم سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو یہ بزرگان جن کو کہ ہم پوجتے ہیں، جن کا کہ ہم عرس مناتے ہیں، جن کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، تو وہ لوگ اب کہاں چلے گئے؟ وہ تمہارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اس دن، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو بھی تم دعوے کرتے تھے وہ سب کے سب تم سے جاتے رہے، سب کے سب تم سے گم ہو گئے۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اللہ کا تو معاملہ یہ ہے، اس کی قدرت اور خلاقی کا یہ عالم ہے کہ وہ تو دانوں کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں اور گٹھلیاں جو چھوٹی سی ہوتی ہیں اس کو پھاڑ کر، اس کو چیر کر ایک بڑا درخت اللہ تعالیٰ نمودار کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ تمہارے کیا یہ معبودان باطل کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کا خالق۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالنے والا ہے۔ تمام حیات اور ممات کا در حقیقت مالک وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ اللہ تعالیٰ، پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں سے تم بہکے جا رہے ہو، یعنی تم اس اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے اور نہ جانے تم نے اور کتنے خدا جو ہے وہ گڑھ لیے ہیں۔ فالق الاصباح، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ صبح کو چیرنے والا ہے، صبح کو پھاڑ دینے والا ہے، یعنی جس طرح وہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اسی طرح رات کی تاریکیوں سے صبح نمودار کرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائی۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس ہستی کی تقدیر ہے جو کہ زبردست ہے، العزیز ہے اور علم رکھنے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے، ستارے تخلیق کیے
تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ تلاش کر سکو. یعنی انہی ستاروں کے ذریعے سے تم راستہ تلاش کر سکتے ہو. رات کے وقت تمہیں روشنی ملتی ہے انہی ستاروں کے ذریعے سے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے تو اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. لقوم یعلمون، وہ لوگ جو کہ جاننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے اپنی باتوں کو کھول کر بیان کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک جان سے، ایک آدم علیہ السلام سے. یہ پوری کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ ہے. یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی جہاں وہ رہتا ہے، اور کہاں وہ دفن ہوگا، کہاں کس زمین میں وہ سپرد ہوگا اس کو معلوم نہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ہم نے اس کے لیے پہلے سے مقرر کر دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور بے شک ہم نے تو آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سمجھنا چاہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے کہ آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے سے نکالی ہر اگنے والی شے، نباتات تمہارے لیے نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم نے پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے سبزیاں نکالی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، یعنی تہ بتہ. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجوروں کے گھابوں سے، یعنی شغوفوں سے. قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، وہ شغوفے وہ کھجوروں کے گھابے جو کہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے. متشابہًا وغیر متشابہ، ملتے جلتے بھی اور آپس میں مختلف بھی، یعنی مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. انظروا الی ثمرہ، تو ذرا اس کے پھل کی طرف دیکھو. اذا اثمر وینعہ، جب وہ پھلتا ہے اور جب وہ پکتا ہے. یعنی یہ سب کون کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو کہ ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.